عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی عطائیں ہیں. یہ احسان ہے اس پاک دربار کا کہ آپ نے ہمیں یہ عطا فرمایا, آپ کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا اور آپ کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب کوئی بندہ اگر ادھر جائے اور ادھر نہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک خوبصورت حدیث مبارک ہے, آپ کا ایک خوبصورت فرمان مبارک ہے. وہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ادھر آیا, کدھر حجاز مقدس میں, اور اس نے حج کیا یا عمرہ کیا اور میرے پاس حاضری دیے بغیر چلا گیا, اسے پتہ نہ تھا کہ یہ کہاں سے ملا ہے, ادھر آئے بغیر چلا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو مدینہ منورہ پہنچو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے یہ شفاعت طلب کریں, مجھ سے معافی مانگو, آپ شفاعت طلب فرمائیں, مجھے تم پاؤ گے توبہ کو قبول فرمانے والا, گناہوں کو معاف فرمانے والا, رحمان و رحیم کریم. ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جان پہ ظلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. جو آیا مکہ پاک میں اور ادھر سے ہو کے واپس چلا گیا, مدینہ منورہ حاضری نہیں ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ اس نے کچھ حاصل کیا, اور وہ یہ ضرور سمجھ لے کہ وہ بہت بڑا گناہگار ہو گیا, اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا, اس نے گناہوں کے پہاڑ لا دیے اپنے اوپر. اس لیے مدینہ منورہ کی حاضری جو ہے نا بہت ضروری ہے, حد سے زیادہ ضروری. تو غلام تو ویسے ہی ہم نے تو اپنے شاعر سے سیکھا ہی, وہ تو فرماتے ہی پہلے مدینہ پاک جاؤ پھر جاؤ. آپ میں قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شمار آدمی آپ کے ساتھ ملی, آپ نے بڑا کرم فرمایا, لوگوں کے ساتھ لگا کے رکھا. اور میں وہ خوش نصیب بھی ہوں جن میں سے مظہر شاہ بھی ہوگا جس نے دیکھا ہوگا, اور بھی قاری عبدالعزیز صاحب, کہ اس سفر میں دوست سے سکتے رہے. میں ادھر حریص ہو گیا تھا, مانتا ہوں کہ کاش مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوتیاں اتارے تو کوئی اٹھا لے. میں نے کبھی کسی کو موقع نہیں دیا, جب میرے شیخ نے اتاری میں نے اٹھا کے سینے سے لگایا, کیونکہ مجھے پتا تھا ادھر لانے والے بھی یہ, سب دینے والے بھی ہیں, اور یہ میرے پہ بڑا کرم ہوا, بڑا احسان ہوا. لیکن میں نے ایک بار اپنے شیخ کی زبان سے, ایک بار ہوتا نا کہ ایک بار اپنے شیخ سے سنا کہ ہم حج کے لیے چلیں یا عمرے کے لیے چلیں, میرے شیخ نے تو جب فرمایا ہم حاضری کے لیے چلیں, ہم مدینہ پاک, ادھر کے صدقے حج بھی نصیب ہوتے, ادھر کے صدقے عمرے بھی نصیب ہوتے, اور ادھر جو کچھ ہے وہ کہیں ہے بھی نہیں ہے. میرے پیارے دوست, جو مدینہ پاک میں ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے. میں ایک اس حوالے سے بات کر کے مدینہ پاک کی 2-4 باتیں آپ کے آگے رکھتا ہوں. اب حج کا آپ نے فرما دیا, اب آ جاتی ہے قربانی کی بات, جس کا خوبصورت ترین انہوں نے ذکر فرمایا. وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کئی جگہ پہ ہم ذہن ہے نا, انسان ہے کمزور ہے بیچارہ, بے بس ہے, کئی جگہ پہ جانور لیتے ہوئے یہ نظر آ جاتا ہے, کوئی دیکھ لے کہ میں یہ ایسا جانور کر رہا ہوں کسی جگہ, تو اسی وقت, کیونکہ یہ ہے کس لیے, ابھی ان سے آپ نے سنا تقوی کے لیے, صرف اس کی خاطر, نہ خون جانا ہے نہ گوشت جانا ہے, صرف اس کی رضا. تو جدھر ذرا سا بھی خیال پیدا ہوا ادھر پھر نقص پیدا ہو گیا. کس میں, آپ کے ایمان میں, جذبے میں. وہ جس انداز سے پیش کر رہا ہے اس انداز سے نہیں پیش کر سکے, پھر ادھر مسائل پیدا ہو گئے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, مینا ہے, جانور آ رہے ہیں, اونٹ آ رہے ہیں, دمبے آ رہے ہیں, بکرے آ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کا حکم ہے ذبح کرتے چلے جاؤ, ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ کتنے قریب ہیں, کتنے مہربان ہیں. تو پہلے شاید وہ جملہ میری ذہن سے نکل گیا بات کرتے کرتے کہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے نا, نشانی ہے, اس کا گھر ہے. تو وہ جب سارے حاجیوں کے بھیجتا ہے, پیش کرتا ہے نا کہ یہ تو اب پاک ہو گئے, اس پہ آپ کا ٹھپا لگ جائے گا تو یہ پاک ہو جائیں گے, تو اس وقت ایک عرض بھی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں, مہربان ہیں, جن کے پاس پیسے تھے وہ آ گئے,
جو صاحب استطاعت تھے وہ آگے، کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سسک رہے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی زیادہ رہا ہوتا، ہم بھی پہنچ جاتے۔ بیت اللہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے آگے میں سفارش کرتا ہوں ان کی جو غریب مسلمان ہیں، جو آ نہیں سکتے، یہ جو میرے پاس آئے، ان کے تو آگے اللہ کا حکم ہے، ان کو تو میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، ان کا تو حج جو نہیں آ سکے نا ان پہ بھی کرم فرمائیے گا، انہیں بھی پاک فرما دیں، کیونکہ آپ کی شان ہے پاک، آپ ان کے بھی حصے میں لکھ دیجئے، کیونکہ ان کا قصور نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ نشانی اسی طرح ہی ہوتی ہے، اللہ والوں کے اللہ کے گھر جاؤ، اللہ کے والے کے پاس جاؤ یا اللہ کی نشانی کے پاس پہنچو، اسی طرح کرنا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت ہوتی ہے، اسی طرح احسان ہوتا ہے۔ اب قربانی کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ کھڑے ہیں اور چل رہا ہے سلسلہ، اور آپ علیہ السلام کی نگاہ پاک اپنے رب کی طرف اٹھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے کریم رب، اے میرے شانوں والے رب، میری امت کے لوگ قربانیاں دیں گے، کسی کے دل میں آ سکتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے وہ کتنا خوبصورت جانور لے آیا ہوگا، کتنا ایک اس نے خرچ کر دیا ہوگا، یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے بہتر تو نہیں ہوگا، اور اس میں تو کسی قسم کی رائے برابر بھی ہونی ہے۔ ایک تو جو قربانی کرتے تھے کریں گے میری امت کی طرف سے، میں ان سب کی قربانی یہ تیرے آگے پیش کر رہا ہوں، کسی جگہ کسی کی قربانی کو یہ نہ کرنا کہ منظور نہ فرمائے کہ ادھر یہ ریاکاری تھی، ادھر یہ تھا، ادھر مال ایسا تھا، میں جو کر رہا ہوں میری طرف سے قبول فرما، اور جو سسکیں گے نا کہ نہیں کر سکتے ان کی طرف سے میں تیرے حضور پیش کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی قبول۔ شکر کیا کرو میرے پیارے دوستو، نبی رحمت رسول اکرم رؤوف الرحیم عالمین کے لیے رحمت بن کر ہمارے پاس آقا علیہ السلام تشریف لائے، ہم اس پہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں کافی۔ مدینہ منورہ کی میں بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ مدینہ منورہ ہی ہے۔ اب ادھر آپ اگر جاتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لے کے گئے مدینہ پاک، مکہ پاک سے، آپ علیہ السلام کے اپنی زبان مبارک سے اپنے رب کے آگے عرض کی کہ میرے کریم رب، مکہ پاک کو میں نے چھوڑا تو تیرے حکم سے چھوڑا، میرے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تو تو نے کیا، یہ تیرا انتخاب ہے۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کریم کا انتخاب ہے، میں تیرے حکم سے آ گیا۔ اب مدینہ منورہ کو ہم سب کے لیے ویسے ہی حرمت والا، ویسی برکت والا، ویسی شانوں والا بنا دے جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ پاک کو بنایا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ دعا فرمائی، آپ دعا نہ بھی فرماتے، آپ خالی خیال ذہن میں لے آتے، کیونکہ آپ خیال لائے ذہن میں تو بیت اللہ شریف کعبہ بن گیا، قبلہ بن گیا۔ لیکن ادھر مدینہ پاک کی شان کو دیکھیے کہ آپ دست حق اٹھا کر اپنے رب کے آگے طرف دیکھ کے عرض کر رہے ہیں کہ اسے ایسا حرمت والا کر۔ پھر آپ نے دوبارہ دہرایا کہ اے میرے کریم رب، مدینہ منورہ کو ہم سب کے لیے ویسا حرمت والا، شان والا، عظمت والا فرما دے جیسا تو نے مکہ پاک کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا۔ 2 بار ہو گئی۔ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ جب بھی بولتی ہے مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، بولتا میں رب ہوں۔ پھر 2 بار بھی نہیں، تیسری بار آپ پھر اے میرے کریم رب، مدینہ پاک کو ہم سب کے لیے اس طرح کو عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، حرمت والا فرما دے جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ پاک کو فرمایا تھا۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، 3 بار فرما کے جدھر اختتام فرمایا آپ علیہ السلام، آپ نے فرمایا یا اس سے بھی زیادہ۔ آپ تصور کیجئے کہ اس کی شان کیا ہوگی۔
اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی حرمت کیا ہوگی، وہ کس قدر و منزلت والا ہے۔ اب آپ علیہ السلام جب تشریف لائے، سارا مدینہ منورہ، سارے سردار، سب لوگ پیچھے پیچھے ہیں، میرے گھر چلیے، مجھے یہ شان دے دیجیے، میرے اوپر یہ احسان فرما دیجیے، میرے اوپر یہ کرم فرما دیجیے۔ اب آپ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے نا، آپ کسی کو نہ نہیں فرماتے، کسی کو نہیں فرماتے۔ جس نے جب بھی جہاں بھی عرض کیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 15 سال میں نے گزارے، ایک بندہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کے دربار میں آیا اور عرض کی اور ادھر سے لا کر جب آیا، جو آیا، جس وقت آیا، آپ علیہ السلام نے اسی وقت کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور جس نے جو مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ اب ادھر سارے عرض کر رہے ہیں، ادھر ادھر ادھر، طلع البدر علینا کی، اب بڑا مزہ آتا ہے۔ میں بیت اللہ شریف جائیے نا، دروازوں سے نکلے نا تو دکانوں کے میں جو یہ جو بیچتے ہیں نا سی ڈیز وغیرہ، یہ سی ڈیز وغیرہ جو بیچتے ہیں، ادھر وہ یہ لگا ہوا ہوتا ہے مکہ پاک میں، طلع البدر علینا، اور بڑے خوبصورت انداز ہے۔ میں کہتا ہوں نیا لے گئے بھائی، جن کی قسمت تھی، مقدر تھا، ان کے اوپر احسان ہو گیا، ان پہ انعام ہو گیا۔ خیر، اب ہر بندہ اس جستجو میں ہے، اس آرزو میں ہے، اس خواہش میں ہے شدت سے کہ کاش آپ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آ گیا، میں مدینہ پاک میں آ گیا، تمہارے پاس آ گیا۔ اب میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمول کی گئی ہے، اس کو اب اللہ کریم چلا رہا ہے۔ جدھر اس کا حکم ہوگا نا، جدھر میں نے جانا ہے، جدھر میں نے پہنچنا ہے، میرا رب اس اونٹنی کو ادھر ہی لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، تصور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمول کی گئی ہے۔ اب اسے کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ کریم۔ اور کدھر پہ کون بٹھائے گا؟ اللہ کریم۔ ویسے سب کچھ کرنے والا وہی ہے، لیکن شان دیکھیے اپنے آقا نے۔ اب ادھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، سارا مدینہ منورہ ادھر پہنچ گیا، ان کی آنکھیں دکھ وہ ہو جاتا ہے نا شروع چشم وغیرہ، اتنی شدت سے دکھی میں ہے کہ بند ہو گئی ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹول بھی نہیں سکتے، پڑے ہوئے ہیں، سارے چھوڑ کے چلے گئے، سب آگے، کیونکہ سب کو پتا تھا آقا آ رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ہاتھ باندھے اپنے رب کے آگے اور عرض کی اور یہ دعا مانگا کر، اس لیے میں اپنے ابتدائی جملوں میں یہ دعا ضرور مانگا کرتا ہوں کہ کون ہے جو اسے دے سکے جسے تو روک دے، اور کون ہے جو اس سے روک دے جسے تو دینا چاہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں تھے اور ادھر وہ تو انہوں نے ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے آگے کہ میری آنکھیں بند ہیں، مجھے نظر کچھ آ نہیں رہا، تکلیف میں پڑا ہوا، کھینچ کھینچ کے بھی کھولتا ہوں تو کھل نہیں رہی، کیسے جاؤں، کدھر پہنچوں، لیکن اے میرے رب اگر تو دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ بیٹھے گھر میں، لیکن اس کے آگے تو جا کر رہا کہ اگر تو دینا چاہے تو قربان جاؤں اپنے پیروں کو۔ جب یہ منظر وہ بیان کرتے تھے تو وہی اور ان کے بیان بھی انہیں اتنا ہی لطف آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا۔ تو میں اپنے شیخ کے ساتھ، آپ جب مسجد کو الحمدللہ میں نے اس گھر کی زیارت کی، آپ نوے نوے فطرے اور کیا میں ادھر آئی نہیں سکھا رہی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آئین آنکھوں سے مسجد قباء پرانی دیکھی اور اس کے ساتھ یہ گھر دیکھا، اور اسے کہا جاتا تھا میرے شیخ چلے جاتے، میرے شیخ چوما کرتے اس گھر کو، آنکھیں ملا کرتے اس گھر سے، ادھر میرے آقا تشریف لے آئے، ادھر میرے آقا رونق افروز، ادھر میرے بادشاہ علیہ السلام مدینہ پاک جب آئے تھے تو آپ ادھر رونق افروز، آپ ادھر سے نکلتے تو ساتھ ہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغ، ادھر سے نکلتے تو آپ اس باغ میں تشریف لے جاتے، ان درختوں کو سینے سے لگا لیتے،
ان کو چومتے, ان کے ساتھ آنکھیں ملتے, ان کے نیچے بیٹھ جاتے, کہتے بیٹا جاؤ ادھر سے شام لے آؤ, کھجوریں لے آؤ. دل نہیں کرتا ادھر سے. فجر کے بعد سے وہ اشراق پڑھتے گئے ہوتے, زور کے وقت قریب آپ فرماتے ہیں نماز پڑھنی ہے ادھر حرم شریف میں, کبھی ادھر قباء میں, یہ ساتھ ساتھ تھے بالکل ساتھ ساتھ, کبھی ادھر تشریف لے جاتے کہ اس زمین نے میرے آقا کے قدموں کو چوما تھا. پھر مجھے فرمایا کرتے بیٹا پتہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ میرے گھر سے نکل کے ادھر جاؤ تو جو جا کے 2 رکعت پڑھو تو عمرہ مقبول. آپ فرماتے ہیں یاد ہے ادھر, پتہ ہے نا ادھر جا کے عمرہ کیسے کرنا پڑتا ہے, اور وہ عمرہ ہے اور یہ عمرہ مقبول ہے. آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا بیٹے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قدم مبارک جس کے بارے میں لا اقسم بہذا البلد, اللہ کریم نے قرآن کریم بنایا کہ مجھے قسم ہے. اللہ شریف میں جب وہ ادھر لگا تو وہ پاک کرنے والا بن گیا, تو ادھر تو آپ تشریف فرمائیں, ادھر تو آپ رونق افروز ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک, اونٹنی مبارک سے قدم مبارک آپ کے مدینہ پاک کی سرزمین پہ ادھر سب سے پہلے لگے. ادھر آنے والا 2 رکعت پڑھے اسے عمرہ مقبول ملتا ہے. پھر میرے پیر و مرشد فرمایا پتہ نہیں کہ ادھر عمرہ مقبول ہے, اور جدھر سے ہم آتے ہیں نا, جدھر سے ہم آتے ہیں لوگ کہتے ہیں 50,000 تے لاکھ نفل تے اتنے نمازوں کا ثواب. میرے پیر و مرشد نے مجھے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا, ادھر سے ادھر آؤ تو عمرہ, ادھر سے ادھر جاؤ تو حج مقبول ہے. ادھر جا کے ایک فرض نماز ادا کریں. یاد ہے نا قبلہ صاحب کتنی خوبصورتی سے بولنی حدیث مبارک سے کئی بار سناتے ہیں, کاش ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ شخص گناہگار تھا, حاضر ہو گیا, حد پیر فرمائیے, گناہگار گناہ کبیرہ کر کے آ گیا, بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 1-2 بار عرض کی. پھر نماز کا وقت ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز پڑھائی, پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا کدھر, نماز پڑھی مدینہ منورہ میں پڑھی, حرم شریف میں پڑھی, آپ کی اقتداء میں پڑھی. پوچھا کدھر, سائل کدھر, حاضر ہوا کہ میں پڑھ لی نا, میرے قدموں میں پڑھ لی نا, میرے پیچھے پڑھ لی. کیونکہ ایک اور حدیث ہے, قاری صاحب کو بھی یاد ہونی چاہیے اور مفتی صاحب کو بھی یاد ہونی چاہیے. حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جب میں اس انداز کو اختیار کر لوں گا تو ادھر کوئی آئے تو یہ گمان نہ کرے کہ وہ میرے سامنے نہیں آیا, وہ یہ یقین لے کے آیا کہ وہ میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں, اور اس کا اس ادھر دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا فرمان ہی دیا, جا سارے گناہ معاف ہو گئے, پاک ہو گیا. تو ادھر کیا ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, پاک ہوتا ہے. تو آپ نے حج کرنے سے کیا ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, پاک ہوتا ہے. آپ نے ادھر فرمایا گناہ معاف ہو گئے, پاک ہو گیا. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ہر نماز جو ہے وہ حج مقبول کا مدینہ پاک, مدینہ پاک. میرے پیر و مرشد زور دے ادھر راجہ افضل صاحب بیٹھے ہیں, انہیں نصیب ہوئی تھی وہ حاضری. میرے پیر و مرشد کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جانا مدینہ پاک, پھر مکہ پاک جانا, پھر مدینہ پاک جانا, پھر مدینہ پاک آ کے پھر واپسی کا سفر اختیار کرنا. آپ یوں نہیں کرتے تھے جیسے ہم ادھر سے گئے ادھر سے پھر نکل آئے گے ادھر, نہیں. آپ مدینہ پاک, مکہ پاک, مکہ پاک سے پھر مدینہ پاک, پھر مدینہ پاک حاضری دینے کے بعد قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے. اور آپ تشریف بھی اسی طرح سے جاتے تھے. آپ نے کبھی بھی, جیسے میں نے کہا نا, حاضری کی نیت سے, آپ حاضری کی نیت سے ہی تشریف لے جاتے تھے. آپ کبھی بھی اس چیز کو, کیونکہ لوگ کہتے ہر طریقے کے لوگ بھی جب حج کا سفر ہو رہا ہوتا کہ لے چلے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت سارے کام میرے ذمہ ہوتے تھے. میں یہاں پہ بات ہے بیٹا, بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر کرتے ہو تو لے جاؤ, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو بیٹا, ہم جا رہے ہیں مدینہ پاک. اگر
آپ علیہ السلام نے ادھر سے حکم فرمایا کہ جاؤ ہو تو ہم جائیں گے. اگر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ادھر تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب جو تیرے سنگی ہیں نا، آپ بڑی خوبصورتی سے فرماتے، جو تیرے سنگی ہوں گے نا وہ تو خوش ہوں گے. ان میں سے کسی کے سنگی کے اندر بھی اس کی اندر بھی رکھنا. دوسرا خیال پیدا ہونا وہ سنگی نہیں ہے، جسے تو اسی تے سنگی کہتے ہیں نا، سنگ سنگ تو کوئی مرید کہتے ہیں. مختلف اس پہ جگہ پہ طریقت میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہم سنگی کہتے ہیں. مجھے قبلہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے، آپ جامعہ مسجد روڈ پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سنگترے والا سنگترے بھیج رہا. آپ رک گئے، آپ نے سنگیوں سے پوچھا دوستوں، اور وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے سنگترے. آپ نے دوستاں کی پوچھا کہ ایک ہی کہہ رہے ہیں، تو سنگیوں نے کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں میرے بڑے سنگترے جو سنگترے نا بڑے اچھے لے لو. نہیں زور نہ سنے، کہنا اچھے سنگ ترے. تو ہم آپ کے رحمۃ اللہ علیہ یہ اچھا سنگ ہے اور انشاءاللہ یہ ترے گئی انشاءاللہ انشاءاللہ الرحمن. مجھے پھر اپنے پیر و مرشد کی یاد آئی. آپ کی دعا اکثر ہوا کرتی تھی، یا اللہ جیسے دنیا میں اکٹھا کیا اسی طرح کل قیامت میں بھی اکٹھا کر دیا. اور مجھے اپنے جد امجد یاد آئے کہ آپ فرمایا کرتے کہ اگر میرے رب نے کرم کیتا نا تو کیا گیا، جا چلا جا، تیرے تو میں راضی ہو گیا، وہی جنت ٹر جا. فرمانے میں ہاتھ مان کے اپنے رب دے کے کھلو جاؤں گا اور کہاں میرے سنگیا کی بھی کرم کر.